تو ایمان کا حق دسون مال واجبات دھول سے بھی کبھی ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہیے، ہمارے مال کا حصہ بننا نہیں چاہیے۔ جتنی جلد ہو سکے ہماری پاک حق حلالی کمائی میں سے امام کا حق دستون مال واجبات ادا کرے اور اپنی روحانی زندگی کو محفوظ بنائے، اپنا ایمان محفوظ بنائے، اپنے گھر کو محفوظ بنائے، اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ بنائے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دینداروں، کہ ہم جب مذہب کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں، مذہب پر عمل کی بات کرتے ہیں، تو مذہب کی پریکٹس اور مذہب کا عمل صرف جماعت خانے تک محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جب ہے زندہ کہہ کے اندر آتا ہوں تو میں ایک مذہبی انسان بنتا ہوں، پھر جب میں دعانیت خیر کے بعد نکل جاتا ہوں تو اب میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خدا صرف اسی گھر کے اندر ہے، کیا باہر میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دنیاوی زندگی میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اس وقت ہمارا مذہب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا 24 گھنٹہ مذہبی وقت میں گزرتا ہے، ہم خدا کے وجود سے اپنے آپ کو کبھی باہر نکال سکتے ہیں؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بڑا نزدیک ہوں، بہت قریب ہوں، وہ پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جب اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، اپنے دکان پر ہوتے ہیں، اپنے کھیتوں میں ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی میں ہوتے ہیں، کیا خدا کا وجود ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اور محسوس کرنے میں کیا لگتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اسے محسوس کرنے میں؟ صرف ایک احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک یقین کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص بڑا بیمار تھا اور بیماری کے بستر پہ تھا، تو اس کی بیٹی نے جا کر اس کے علاقے کے جو چرچ ہے، ان میں جو پادری ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، اس کو جا کے اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ذرا میرے گھر میں آئیے، میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عبادت کریں، کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ مذہبی کام ان کے ساتھ انجام دیں۔ جس طرح ہر مذہب میں ہوتا ہے، کوئی ہندو بیمار ہوتا ہے تو کسی پنڈت کو، سادھو کو بلا لے آتے ہیں، کوئی پیر فقیر کو بلا کے لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی بیمار ہو، ہم مکھی کامڑے صاحبان کو بلا کر لے آتے ہیں، کبھی کوئی وائزین کو بلا لیتے ہیں کہ پلیز آپ آئیے، ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کریں، یا مکھی صاحب سے کہتے ہیں آپ آ کے ان کو چھانٹا دیجئے۔ تو یہ طریقہ ہر مذہب کے اندر ہے۔ تو اس پادری کو چرچ میں سے یہ جب خبر دی گئی کہ آ کے میرے ابو سے ملیں آپ، تو وہ شخص اس کو ملنے کے لیے گیا، اور جیسے وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پلنگ کے ساتھ ہی ایک کرسی پڑی ہوئی ہے، خالی کرسی۔ تو اس پادری نے جا کر یہ کہا کہ آداب ہو، آپ شاید میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہاں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ نہیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اور میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا۔ تو پادری نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نے کرسی بھی میرے واسطے تیار رکھی ہے، خالی کرسی پڑی ہوئی ہے، تو شاید آپ میرا انتظار کر رہے تھے، تو یہ کرسی آپ نے اپنے بستر کے پاس لا کے رکھی ہے۔ اچھا، آپ یہ خالی کرسی کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا، آپ دروازہ بند کریں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ نہیں بتایا، چونکہ وہ سمجھے گی کہ میں سٹھیا گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، لیکن آپ چونکہ مذہبی آدمی ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، دروازہ بند کریں۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر وہ بزرگ کہتا ہے کہ دیکھو منسٹر، میں کوئی چرچ میں جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ مذہب پہ عمل کرتا نہیں۔ شروع میں کسی زمانے میں چرچ میں جایا کرتا تھا، تم لوگوں کی وائزیں بھی سنا کرتا تھا، مگر سچی بات بتاؤں تو
تمہاری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی تھی. آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو. میرے لیے تم نے دین پہ عمل کرنا، خدا کے ساتھ باتیں کرنا، خدا کے ساتھ لو لگانا تم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ میں تو چرچ پہ جانا ہی چھوڑ دیا. کہا چند سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے دوست سے کہا کہ یار یہ خدا سے دعائیں مانگنا، خدا سے باتیں کرنا، خدا کا خیال کرنا، یہ تو شاید کوئی خاص لوگ ہوں گے جن سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہم لوگوں سے یہ کام کہاں ہونا ہے. کہتا میرے دوست نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمہیں خدا سے بات کرنی ہے، خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، آؤ چلو میں تمہیں بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے. کہتا ہے کرسی لے کے بیٹھو میرے سامنے. دونوں آمنے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے. کہ دیکھو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں نا کرسی پہ، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، بس اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے، اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے اور یہ سمجھ لے تیرا جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ تیرا خدا اس پہ بیٹھا ہے، اور جو باتیں کرنی ہے کر لے. کہا وہ دن اور آج کا دن روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو میں اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں، روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. اس پادری کی آنکھیں اشکبار ہو گئے کہ یار تم یہ چرچ میں نہیں آنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہو یار. کہا بس بزرگوار آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیے اس کام کو. وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر جو اس کی رسمی عبادات تھی وہ کر کے اور وہ پادری واپس چلا گیا اپنے چرچ میں. 2 دن کے بعد اس کی بیٹی کا پھر سے فون آیا کہ میرے ابا جان گزر گئے ہیں، میرے ابا جان گزر گئے ہیں، اب ان کی آخری رسومات کرنی ہے. تو پادری سے کہا کہ آپ آ جائیے. تو وہ پادری اس کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابا جان آرام سے، خیر سے، سکون سے گزر گئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں 1 گھنٹے کے لیے باہر گئی تھی، جانے سے پہلے ابا کو ملنے گئی، ابا نے مجھے قریب بلایا، پیار کیا، بوسہ دیا، میں باہر چلی گئی، میں واپس آئی تو ابا گزر چکے تھے. مگر ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں. کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ ابا جان کی وفات سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، انہوں نے اپنا سر بلند کیا ہے اپنے تکیے پر سے، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا سر تکیے پہ نہیں کرسی پہ تھا. کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا سر تکیے پہ